اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اما بعد۔ محترم ناظرین کی خدمت میں آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ کہ جس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اس سے پہلے تلاوت قرآن مجید کے لیے آواز دیتے ہیں مولانا قاصد عباس صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے آج کے اس نورانی بزم کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ۔ آئے ہم پھر سے ایک بار اپنے اہم ترین سوالات لے کر کے قبلہ استاد محترم مولانا سید صفدر حسین زیدی صاحب قبلہ مدیر جامعہ امام جعفر صادق علیہ السلام جونپور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اہم ترین سوال لے کر کے۔ آج کل دنیا طاقتور آغا اس کو سمجھتی ہے کہ جس کے پاس اسلحے ہوں، جس کے پاس بازوؤں میں دم ہو، جو اپنے آپ سے کسی کمزور کو زیر کر دے اسے دنیا بہت بڑا طاقتور سمجھتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جو اپنے آپ کو ملک سپر پاور کہہ رہا ہے، آج بے گناہ بچوں پر کس قدر ظلم کر کے ستم ڈھا کر کے اپنے آپ کو دنیا بھر میں ایک بہت بڑی طاقت منوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کیا حقیقت میں طاقت اور قوت اسی کو کہتے ہیں کہ کمزور اور بے گناہ لوگوں کو مار کر کے دنیا بھر کی نگاہوں میں اپنے آپ کو قوی ترین اور مضبوط ترین پیش کیا جائے؟ جزاک اللہ۔ اگر طاقت اس کا نام ہوتا تو پھر ظلم کسے کہتے ہیں؟ بے شک، بالکل۔ اگر اسی چیز کو طاقت کہتے ہوتے تو ظلم کسے کہتے ہیں؟ طاقت راہ خدا میں، یا اس کو اور براڈ کر کے کہوں کہ پیدا کرنے والے کے مطابق بتائے راستوں کے مطابق اپنی پوری جسم کی اور دماغ کی اور روح کی صلاحیت کو عوام الناس، مخلوقات، ہیومن، انسانیت، بلکہ جانوروں کے لیے بھی اس کے اوپر اگر خرچ کی جائے تو اسے طاقت کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یعنی طاقتور ہونے کے لیے کسی مذہب کا دیکھنا اور کسی دھرم کا دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ انسان پیدا ہوا تو یہ تھوڑی ہے کہ ہم طاقتور ہیں لہٰذا ہم انسان نہیں ہمارے سامنے، ہم کچھ بھی طاقتور ہوں لیکن آپ ہمارے سامنے بحیثیت انسانیت کے برابر ہیں۔ اس لیے پیغمبر کے یہاں بہت سی حدیثیں اور بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ کل میں نے اس سلسلے میں گفتگو کی تھی کہ ساری طاقت اللہ نے ہمارے بدن میں پنہا کر رکھی ہے، ہم نکالتے نہیں، خرچ نہیں کرتے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ مثال کے طور پر آپ کو میں نے کہا کہ یہ آپ کے پاس 10 ارب روپے ہیں، اسے رکھے رہیے اور جو ضرورت سمجھے آپ اس کو خرچ کیجیے۔ آپ کے پاس ہزاروں ضرورتیں آئیں، آپ نے دیکھا کہ ماں ہماری بلک رہی ہے، پریشان ہے، فاقے میں رہ رہی ہے، پیون لگے لباس پہن رہی ہے، باپ ہمارا بیمار ہے، بھائی بند عزیز اقارب فاقے سے کر رہے ہیں، پڑوسی محلے والے لوگ پریشان ہیں، اور آپ کو 10 کروڑ روپیہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ہم نے آپ کو یہ دے رکھا تھا کہ آپ ضرورتوں کے وقت سب خرچ کیجیے۔ آپ کو میں نے کوئی بندش نہیں کی تھی، آپ کو خرچ کرنے کے لیے دیا۔ اب آپ یہ انصاف سے بتائیں کہ اب مجھے یہ پوچھنے کا حق حاصل نہیں ہے یہ جو روپیہ ہم نے آپ کو دیا تھا پورا گاؤں بھوکا رہا، پیاسا رہا، آپ ٹیوب ویل نہیں لگوایا، اپنے لوگوں کے علاج نہیں کرائے، اپنے گھر میں فاقے سے رہے، خود بھی آپ پریشان حال رہے اور آپ نے اس کو خرچ نہیں کیا، تو یہ آپ کی امانتداری نہیں کہلائی جائے گی، یہ آپ کی بیوقوفی حماقت کہلائے گی۔
تو اسی طرح سے خلاق عالم نے ساری دنیا کی طاقت ہمارے وجود کے اندر میں سمیٹ کر کے سمیٹ رکھ دی دی ہے۔ اور اس لیے دی ہے کہ تاکہ ہم خود اپنے لیے بہتر کارکردگی کر سکیں، اللہ کے لیے کر سکیں اور اللہ کی مخلوقات کی خدمت کر سکیں، اور ہم اس پوری انرجی کو دبائے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طرح قبر میں چلے جائیں تو کیا خدا پوچھے گا نہیں کہ تم کو ہم نے یہ پوری دنیا دے رکھی تھی، تم نے یہ اس پاور کو کہاں استعمال کیا؟ بالکل حق ہے اسے سوال آپ خود سوچیں آپ کہ اگر آپ کو ہم پیسے دے دیں، اس افراد یا مدرسہ ہے ہمارا، ہم کہیں جا رہے ہو 1 آدھ مہینے کے لیے، ہم کہیں یہ لیجیے پورا پیسہ، یہ آپ مدرسے میں بچوں کے کھانے پینے ہر چیز کا خیال رکھیے گا، لوٹ کے آئے دیکھا سب فاقے سے بڑھ رہے ہیں، کچھ اسکول چھوڑ کے بھاگ گئے، کچھ دوسرے لوگ بھاگ گئے، تمام پریشان، کچھ بیمار، ٹیچر تنخواہ کے بغیر فاقہ اٹھ کیا ہو رہا ہے، تو میں آپ سے پوچھوں گا نہیں کہ یہ پیسہ میں دے کے گیا تھا کس لیے دے کے گیا تھا ہے؟ اب اور آپ کے پاس کیا جواب رہے گا اس کا؟ تو اسی طرح خلاق عالم نے ہر آدمی کو، پروردگار نے، گاڈ نے، خدا نے ہر آدمی کو پورے اندر پاور دے رکھا ہے کہ وہ اس پاور کا استعمال اپنے بھلائی کے لیے کرے، سماج کی بھلائی کے لیے، معاشرے کی بھلائی کے لیے، خاندان، قبیلہ، محلے، پڑوس، ملک، پوری دنیا، سب کی بھلائی کے لیے۔ اور یہ انسان ایسا ہے کہ اپنی انرجی کو چھپائے چھپائے قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو پیغمبر جو فرما رہے تھے، وہ درمیان میں بات رک گئی تھی کہ جا رہے تھے راستے میں، ایک جہاں دیکھا، میں آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس واقعے کو سن کے، تو کچھ لوگ آپس میں پتھر وزن اٹھانے کا مقابلہ کر رہے تھے، ایک 50 کلو کا فرض کر لیجئے، ایک 100 کلو کا دیکھیے یہ کون اٹھا لیتا ہے، وہ کون، زور آزمائی ہو رہی تھی۔ اکثر آپ نے دیکھا ویٹ لفٹنگ ہوتی ہے، بالکل انہوں نے اتنا اٹھا لیا وزن، انہوں نے اتنا اٹھا لیا، تو پیغمبر نے پوچھا کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ زور آزمائی کر رہے ہیں کہ ہم میں سے طاقتور کون ہے، کون زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے۔ تو پیغمبر مسکرائے اور کہا اس سے نہیں پتا چلے گا کہ کون زیادہ طاقتور ہے، تم سوچتے ہو اس سے پتا چل جائے گا کہ آدمی کے اندر قوت کیا ہے؟ کہ پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ پیغمبر نے فرمایا، اور شاید آپ کے بھی پیش نظر حدیث صحیح ہو، کہ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ جب دونوں وزن اٹھا رہے تھے، پیغمبر نے یہ تو فرمایا کہ اس وزن کو اٹھانا اس سے پتہ نہیں چلتا کہ طاقتور کون ہے۔ تو پھر کیا کہا پیغمبر نے؟ جو تم میں خوشی کے وقت بھی گناہ کی طرف متوجہ اور مائل، جب تمہیں بہت زیادہ تناسانی، خوشحالی اور کیا کہتے ہیں سکون کا حالات فراہم ہو، تو اس وقت اگر تم گناہ سے بچے رہو تو تم طاقتور ہو، یا جب تمہارے پر تنگی آ جائے، تم پریشان حال ہو، دقتوں میں ہو، پریشانیوں، مضطرب ہو، غم میں پھنسے ہوئے ہو اور مشکلات میں پھنسے ہوئے ہو، اس وقت تم گناہ سے بچ گئے تو طاقتور ہو۔ تو بات تو اسی طرف سے آئی نا کہ آدمی طاقتور خود کو یہ سمجھتا ہے کہ پتھر اٹھانے سے، ویٹ لفٹنگ سے طاقتور سمجھیں گے۔ یہ مقابلہ، دقت تو یہی ہے کہ ہمارے اندر روحانی طاقت کا مقابلہ کم ہو گیا ہے، مادی طاقتوں کا مقابلہ اس زیادہ۔ موقع پر امام علی کی وہ حدیث یاد آتی کہ جس میں امام نے فرمایا کہ اشجع الناس من غلب ہوا، کیا تم کہنا میں سب سے زیادہ شجاع وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر قابو پائے۔ اور یہ جو مولا علی کی جو دوسری حدیث ہے، اشجع الناس اسخاہم، تم میں سب سے زیادہ سخی وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ بہادر وہ ہے جو کہ سخاوت کرتا ہو۔ اچھا، تو اب آپ سے یہ مولا نے کیا اچھا جملہ کہا، یعنی سخاوت جو کرتا ہے وہی بہادر ہے، سب سے زیادہ بہادر ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی بہادر بننا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اگر علمی اعتبار سے بہادر دیکھا تو علم خوب حاصل کرے تاکہ علم کی خیرات بانٹے، علم کو لوگوں تک پہنچائے۔ اگر دولت کے اعتبار سے چاہتا ہے کہ ہم دولت کے ذریعے سے سخاوت کریں تو پہلے کمانا پڑے گا نا بھائی، سخی بننے کے لیے کمانا پڑے گا، اور جب سخی بنیں گے تو تمام سخی لوگوں میں ہم اگر سب سے زیادہ سخاوت کر رہے ہیں تبھی ہم سب سے بڑے بہادر و قوت والے اور طاقت والے سمجھے جائیں گے۔ تو گویا مولا علی نے فرما دیا کہ اگر آپ بہادر بننا چاہتے ہیں، اب جی چاہتا عرض کر دوں مولا کے فضیلت میں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ 70 اونٹوں کی قطار دے دو۔ انہوں کا اونٹ کے اوپر روٹی رکھی ہوئی ہے دسترخوان اور اونٹوں کی قطار پہ ہے، تو جناب پیغمبر سے کیا کہا؟ اسی کے سمیت دے دو، اونٹوں کی قطار سمیت۔ یہ سخاوت یہ دکھایا ہے مولا علی نے کہ اشجاع ہی سخی ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ بہادری ہی سخی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جو بزدل ہوگا ظاہر ہے وہ اپنے مال کو بچائے گا، ارے کمائی گا نہیں، کمائی رسک کور نہیں کرے گا، بالکل رسک نہیں کور کرے گا، آدمی نکلے گا نہیں، بزدل کچھ نہیں کر سکتا ہے،
کاہل بزدل تنبل سست، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو شجاعت کے لیے، قوت کے لیے ہمیں، مولا نے یہ ہر طرح سے جملہ کہا ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اشجع الناس من غلب الجہل بالعلم۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جاہلوں کی بات پسند نہیں آتی ہے، خاص طور سے علماء کے لیے بہت پریشان کن ہے۔ علماء سے مولانا پگڑی والے نہیں، وہ تمام سمجھدار لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ان سب کا تابقہ جاہل سے پڑتا ہے۔ جو جانتے نہیں وہ سب کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ جو آدمی اپنے کو برداشت کر کے، جاہل کی احمقانہ باتوں کو برداشت کر کے جو آدمی آگے بڑھاتا ہے زندگی کو، وہ سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے۔ اشجع الناس من غلب الجہل بالعلم، جو جہالت پر غالب آ جائے اپنے حلم کے ذریعے سے، حلم و بردباری، اسی کہتے ہیں چپ رہنے سے بھی بہت سی بلا ٹل جاتی ہے، خاموش رہنے سے، برداشت کرنے سے۔ اور اب ہمارے درمیان ڈالڈا گھی کی نسلیں چلی آ رہی ہیں، ان کو برداشت ہی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، قوت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے ہمارے، پورے سمیٹ کے میں عرض کر دوں، اللہ نے ہمارے جسم میں بھر رکھا ہے، دے رکھا ہے۔ اب ہمیں اسے خرچ کرنے کے لیے نکالنا پڑے گا، باہر لانا پڑے گا، اور جتنا زیادہ بہادر بننا چاہتے ہیں اتنا ہی زیادہ اندر چھپی ہوئی طاقت کو باہر لانا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب الطاف حسین ابن حیدر حسین جہاں آرا بنت فرزند علی اور شبیح الحسن صاحب ابن باقر حسن رضوی، ان کی روح کو بخش دے، اور تمام مومنین و مومنات کی روح کو بخش دے، خاص طور سے جو لاولد فوت ہوئے ہیں، جن کے کوئی اولاد نہیں ہے، ان کے لیے بخش دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ محمد